الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سنا کہ ان لوگوں نے یعنی کافروں نے، مشرکوں نے چاہا کہ قرآن ان کے ارادے کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق نازل ہو، جو وہ چاہتے ہیں وہ حکم آئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر رہنے والے سب، جملہ فرشتے، انسان وغیرہ، اگر تمہاری خواہشات کے مطابق ہو تو پھر فساد پھیل جائے گا اور سارا نظام درہم برہم یعنی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نظام حق سے چلتا ہے، سچ سے چلتا ہے، اور اسلام کے سوا کوئی اور ایسا نظام نہیں جس سے حق اور سچ کا بول بالا ہو سکے۔ یہاں جو بات کر کے آگے بڑھوں گا وہ یہ کہ میں اور آپ بھی جان لیں، جو خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، سوچ خیال ساری محنت اسی بس یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ہماری سوچ اتنی ہی خواہشات تک رہ گئی ہے۔ تو ہم اگر نفس کی مخالفت نہیں کریں گے، نفس کے بندے بن کے رہ جائیں گے، تو پھر ہمیں راہ حق اور کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی چاہتے ہو تو پھر نفس کی مخالفت کرو اور رب کی رضا اختیار کرو، اور پھر دیکھو جو چاہو گے وہی ہوگا۔ ابھی آپ صرف جوڑ توڑ کرتے ہیں، یوں ہو جائے یوں ہو جائے، ہوتا نہیں ہے، کچھ آتا بھی نہیں ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو رب کا کہنا مان کے دیکھ لیں، پھر آپ کے لیے دنیا مسخر ہو جائے گی،
پھر آپ کا اشارہ ہوگا اور وہ ہوگا. آپ کے سامنے مثالیں، کیونکہ حدیث شریف ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، نفس کو مار دیتا ہے، تو پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سراپا تسلیم و رضا بن کر اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے. پھر وہ ہواؤں پہ حکومت کرتا ہے. پھر وہ یہ جو کائنات ارضی اس کی چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم حق کی مخالفت کریں گے، حق سے منہ پھیریں گے، تو پھر ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. یہ عجیب سی بات لگتی ہے، بندہ اپنی خواہش کا غلام تو بن جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو عقل مندی نہیں ہے، اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، رب کی رضا اختیار نہیں کرتا. اگر سمجھدار ہو تو وہ پہچان لے کہ خواہش کا غلام بننے میں میرا نقصان ہی نقصان ہے. میں رب کی رضا اختیار کروں گا تو یہ خواہشات میرے اندر سر نہیں اٹھائیں گی، لیکن میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. تو ہمیں اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا کھاؤ نہیں، اچھا پیو نہیں، اچھا پہنو نہیں، اچھی جگہ رہو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، بتائیں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے کہوں، میلہ لگا ہوا ہے، آپ نے وہاں پر سوچا کہ میں کچھ کھاؤں گا بھی، کچھ سیر بھی کروں گا، اور پھر کچھ میں اپنے آپ کو فائدہ بھی پہنچاؤں گا، کچھ جو چیزیں لینے کی ہیں وہ بھی لے لوں گا. آپ نے دیکھا بہت بڑا میلہ ہے، جا رہے ہیں آپ نے پہلے سارا ٹائم لگا دیا کھیلنے میں، وہاں کھیل کود کی چیزیں لگی تھی ان میں لگا دیا، تھوڑا سا گھوم لیے، کھانے کے ٹائم میں بھی آپ نے جو جتنا لگانا تھا وہ لگایا، لیکن جو کام کرنا تھا معلوم ہوا میلے کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہ ہو نہیں رہا، کیونکہ جتنا ٹائم آئے تھے وہاں میلے میں اس کا کوئی ٹائم تھا. آپ نے جو کام سوچ کے آئے تھے یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا، سارا ٹائم آپ نے کھیل کھلونوں میں لگا لیا. اب جو کرنے کا ٹائم آیا تو معلوم ہوا کہ میلے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، رہ گئے. بندہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آ کے اگر وہ صرف کھیل کود میں لگا رہے تو پھر جو کام کرنا ہے اس کو کب کرے گا؟ میلے کے ٹائم کا تو پتا ہے کہ 4 بجے 5 بجے ختم ہو جائے گا، اس کا تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا. تو اس نے جو کرنا ہے وہ پہلے کر لے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا، پھر بھلے سے کھیلے، پھر سیر کرے، جو اصل کام ہے وہ پہلے کر لے. تو سمجھنے کے لیے بات کی، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ جوانی میں اللہ کی رضا اختیار کر لیتے ہیں، ابتدا میں کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. جب جسم ان کا تھوڑا سا ڈھلتا ہے پھر ان کو آرام ہی آرام ملتا ہے، آخرت کے مزے ہمیشہ کے، کیونکہ جو ٹائم کام کرنے کا تھا انہوں نے وہ ضائع نہیں کیا. اور ہم وہ کام کرنے کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، جب جسم میں جان نہیں، چلو اب مسجد چلے جاتے ہیں، اب پڑھا نہیں جا رہا، کیا نہیں جا رہا، اب اس ٹائم. تو سوچیں، اگر غور کریں تو انسان جن خواہشوں کا غلام بنتا ہے یہ بتائے وہ خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں. اور حدیث شریف میں انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو جائے وہ کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہو جائیں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں. وہ اس کو مٹی کے سوا اس کے منہ کو کوئی چیز بھر سکتی نہیں. تو آج مزے چاہتے ہیں، کل جنت بھی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو اللہ کی رضا اختیار کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. تو جو خواہشات کے بندے ہوتے ہیں تو خواہشیں ان کو بہکاتی رہتی ہیں، دوڑاتی رہتی ہیں، کھپاتی رہتی ہیں،
کچھ ہاتھ آتا نہیں. بندے کو سوچنا چاہیے. اچھا خواہشات بری نہیں ہے, خواہشات میں تہذیب ہونی چاہیے. کیا میں چاہ رہا ہوں, اب بندے کی سوچ دیکھیں یہاں پہ دنیا میں. حدیث شریف ان کو سنائی جاتی ہے کہ قیامت میں بندہ جنت میں جائے گا تو جو چاہے گا اس کو ملے گا. جو ایک بار پھر کہیے, جو. یہ چاہے گا کا لفظ جب سنتا ہے بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. جو چاہوں گا, ہاں جی جو چاہوں. اب اس کا ذہن چلتا ہے یہاں کی سوچ کے مطابق, یہاں مجھے یہ نہیں مل سکا, یہاں مجھے یہ نہیں مل سکا, میں وہاں. تو سوچ لو وہاں کوئی غلط خواہش آئے گی ہی نہیں. وہاں غلط خواہش کی کوئی گنجائش, آپ ایسی کوئی چیز چاہیں گے ہی نہیں جو غلط ہے. اور جو کچھ ملے گا وہ آپ کی خواہشات سے بہت بڑھ کر ہوگا. آپ نے وہ نعمتیں دیکھی سنی نہیں ہوں. آج ہم لوگ غور نہیں کرتے دنیا میں ہی. اب مثال کے طور پر چاندی کے برتن, سونے کے برتن ہمیں استعمال کرنے سے منع کیا گیا. نہیں کرو. کٹورے بنا لیتے تھے لوگ کسی زمانے میں, اب تو گلاس آ گئے, کانچ کے پیالے ہوتے تھے پہلے, مٹی کے پیالے تھے, دوسری چیزیں, اب کانچ کے گلاس آ گئے. لیکن کچھ گھروں میں ہوتا ہے دکھاوے کے لیے, وہ چاندی کے برتن, سونے کے برتن, ان سے کہا گیا یہ استعمال نہ کرو. کیوں؟ یہ یہاں کرو گے ایک تو گناہگار ہوگے, پھر آخرت میں تمہیں یہ نہیں ملیں گے. پھر آخرت میں تمہیں یہ نہیں ملیں گے. وہ کہتا ہے نہیں جی میری دنیا میں شان ظاہر ہو, پیسہ ہے تو میں اس چیز پر خرچ کروں, یہ کروں, وہ کروں. وہ اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے. کیا ملتا ہے اسے؟ بظاہر ایک لمحے کو, 2 لمحے کو اگر وہ دوسرے پہ اپنے پیسے کا روب ڈالنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا ہو سکتا ہے یہی سوچتا ہوگا کہ آرام کا مال ہے, یا یہی سوچتا ہوگا کہ بہت پیسہ آ گیا, یہی پیسہ وہ اللہ کی راہ میں دے دے, کسی کا گھر بھر دے, کسی کا چولہا جلوا دے. تو بتائیے وہ اس کو زیادہ عزت دے گا یا صرف دکھاوا عزت دے گا؟ لیکن ہم لوگ خواہشوں پہ ہیں, یہ مل جائے, یہ مل جائے. تو آپ وقتی لذت کے پیچھے ہیں, بھلے سے وہ گناہ ہو. وقتی لذت, عارضی وقتی لذت کے پیچھے, وہ لذت 2 منٹ کی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد گناہ کا بوجھ اٹھائے رہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتا. اور اگر اس وقتی لذت کو قربان کر دیں تو دائمی آرام ہمارے حصے میں آ جاتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا کو برتو نہیں, کہ دنیا میں مزہ نہ کرو, دنیا میں ایسا مزہ نہ کرو جو جائز نہیں. اور جو چیز تمہارے ذمے ہے اس کو قربان, یعنی نماز قربان کرنی چاہیے یا کوئی غلط خواہش قربان کرنی چاہیے. ہم لوگ نماز قربان کر دیتے ہیں, ہم لوگ نیکی قربان کر دیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے. تو اب قرآن کریم موجود ہے, کیا کچھ نہیں ہے اس میں, احادیث موجود ہیں, اچھی کتابیں, دین کی کتابیں موجود ہیں. نہیں پڑھنی, ناول پڑھنے ہیں, افسانے پڑھنے ہیں, کہانیاں پڑھنی ہیں ادھر ادھر کی جن سے کچھ حاصل نہیں. ان کے لیے ٹائم ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں. تو بتائیے یہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں؟ بس یہی آپ کو پیغام دینا تھا کہ یہ قرآن شرافت, بزرگی کا, ناموری کا سبب تھا. اس کو چھوڑ دیا, کہانیوں میں لگے رہے. تو اب جو اللہ سے منہ پھیرتا ہے پھر دنیا اس کے ہاتھ آتی نہیں. اللہ فرماتا ہے فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. قرآن میں ان کی ناموری تھی, سچ میں ان کی ناموری تھی, انہوں نے اپنی عزت سے خود ہی منہ پھیر لیا. ام تسألوہم خرجا فخراج ربک خیر. کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو سچ سکھایا جا رہا ہے, قرآن سنایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب کو پیسے لینا ہے؟ نہیں.
تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا ہے اور وہ سب کے لیے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا، اس حوالے سے تفصیل میں گزشتہ جمعے آپ کو سنا چکا۔ اس میں واعظ کے لیے، نعت کے لیے، قرات کے لیے، امامت کے لیے جو خرچہ دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتا چکا کہ یہ کاروبار نہیں ہے۔ تعویذ لکھنے کے پیسے کوئی لے، کوئی آپ کے ساتھ ٹائم، تو وہ اس کے وقت کا اجارہ ہوتا ہے، اس کی محنت، اس کو پابند کیا جاتا ہے، وہ خدمت ہے۔ ان چیزوں کا کوئی مول، اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کو تم سے دنیا کا مال نہیں مانگ رہے، رب نے جو دیا ہے وہ تم دے بھی نہیں سکتے ہیں، تمہاری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو اتنا سوچنے کی کیا بات، تو سنو